مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں امتیاز کا دوسرا اعتراض جو اس نے دھوکہ دیا جیسے ہر اعتراض میں دیا، اور اس پہ سلیم صاحب کا رحمت صاحب کا پروگرام بھی ہے اس خواب پہ جہاں پہ مسیح موعود کو کشف میں نظر آئے کہ آپ خدا بن کے، کشف کی تعبیر ہوتی ہے، اس پہ ہم نے ادھر بھی میرے چینل پہ بھی سلیم صاحب بٹ صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا، تو اس پہ امتیاز نے یہ اعتراض کی کہ جہاں مسیح موعود نے اپنے کشف میں دیکھا کہ وہ خدا بن کے، جو تعبیر رویا کے متعلق اس کا مطلب بھی یہ کہ وہ بندہ سچا سیدھے راستے پہ ہے، وہ سارے حوالے انشاءاللہ ہم آج دکھائیں گے۔ آخر پہ مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ پوری کیفیت بیان کی، آپ نے واضح کہا کہ اس کا یہی مطلب ہے، جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک مومن ولی نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، اور وہ بعین ہی ایسی ہوتے ہیں کہ وہ خدا بن گئے۔ وہ اب حدیث پہ ہم دکھائیں گے، لیکن اس جملے کو میں پڑھ دوں، وہ کہتا ہے امتیاز سے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ اس نے اعتراض کیا، حالانکہ یہ کشف تھا، مسیح موعود اس کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ خود مسیح موعود علیہ السلام نے، پہلے ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، یہی مسیح موعود کا اصول ہے، یہی منازع میں بھی اصول ہمیں رکھنا چاہیے۔ قرآن میں واضح ہے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ آپ نے ان کو نہیں قتل کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے کینکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ اب کوئی یہ صحیح کہ یار اس میں آپ لوگ کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب امتیاز ہے وہابی ہیں تو شاید ان کے نزدیک اللہ کا اصل ہاتھ، ان کے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ہم اس کی تعبیر تشبیہ نہیں کریں گے۔ بہرحال اس پہ حوالے ہم نے آج دکھا دیے۔ پھر قرآن کریم میں واضح حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب ہے کہ آپ نے اپنے والد کو جب کہا کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اور میرے باپ، یقیناً میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ ریز دیکھا ہے۔ حالانکہ قرآن کا واضح اصول ہے سب کچھ صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اب دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں، ہر خواب تعبیر طلب ہوتی ہے۔ اب مسیح موعود نے جب وہ اپنا کشف بیان کیا، آپ نے یہی فرمایا کہ میں وہی بات کر رہا ہوں، اس کشف کے ذریعے سے اللہ نے میرے میں وہی کیفیت ڈالی ہے جو اس حدیث میں بیان ہے۔ اب یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے امتیاز صاحب نے بخاری کا بھی دورہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ صحیح البخاری کی کتاب الرقاق کی بہت اہم حدیث ہے۔ اس کا اردو ترجمہ سلیم صاحب آپ اس کو پڑھ دیں، یہ میں نے اہل حدیث کے گھر کا ہی ترجمہ ہے، وحید الدین صاحب کا ترجمہ ہے، تو اس کا یہی حدیث ہے، اس کا اردو ترجمہ سلیم سے پڑھ دیتے ہیں، پورا پڑھ دیں، یہ میں دوسرے اعتراض جی کے لیے ہائی اس لائٹ میں کیا لکھا ہوا ہے ہے۔ کہ اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن یہ بندے پورا پڑھ دیں، یہ ہائی لائٹ میں نے نا دوسرے اعتراض کے لیے کیا تھا، وہ بعد میں آئے گا، تو اس ہاں میں ہاں اچھا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے لانے جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے،
اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالتے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ جی جزاک اللہ سلیم سے، پر یہ اب اگلا جو یہاں پہ مسیح موعود کا جو مسیح موعود کی کا کشف کا ذکر ہے، وہ مسیح موعود نے اسی حدیث بخاری کی کا ذکر کر کے اس کو سمجھائے کہ یہ وہی بات ہے۔ اور اب میں جلدی سے وہ دکھا دوں کہ تعبیر الرؤیا میں واضح ہے کہ جو بھی دیکھے، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، اس کو بریلیوں نے بھی اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہوا ہے، جو بھی دیکھے کہ وہ خدا بن گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہوگا۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں سلیم صاحب، یہ جامع ترمذی کی بہت اہم روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امتیاز ایسے عجیب اعتراض کر رہا تھا، تو اس کشف کو اب امتیاز نے اس میں کوئی تعبیر نہیں کرنی اور اس کو بھی حقیقت میں لینا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسی مثال ہے تقریباً جو مسیح موعود کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس سے ثابت ہو کہ آپ سچے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہے۔ جیسے بات صاحب نے بھی کہا تھا، امتیاز اس منازع میں مسیح موعود کی مخالفت کے لیے نہیں آیا، اس نے تمام انبیاء کو جھوٹا ثابت کیا، کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو سلیم صاحب یہ ایک روایت ہے، اس کو آپ پڑھ دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی لکھا ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کے وقت ہمارے پاس آنے میں دیر کر دی، قریب تھا کہ ہم سورج کی کرن دیکھ لیتے، اور آپ جلدی سے نکلے تو نماز کی اقامت کہی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہلکی پڑھائی، جب سلام پھیرا تو ہمیں بلند آواز سے فرمایا تم جیسے ہو اسی طرح اپنی اپنی صفوں میں ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں کہ مجھ کو کس نے تم سے صبح کے وقت روکے رکھا؟ میں رات کے وقت اٹھا اور وضو کیا، اور پھر میرے مقدر میں جتنی نماز تھی میں نے ادا کی، پھر میں نماز میں اونگنے لگا حتیٰ کہ نیند کا غلبہ ہو گیا، تو دریں اثنا میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے 3 بار کہا میرے رب میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کس نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی، جس سے میں نے اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک پائی، تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے جان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے میرے رب حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات میں۔ فرمایا کفارات سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نماز با جماعت کی خاطر چل کر نماز جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، اور مشقت کے وقت اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور کس چیز میں؟ میں نے کہا کھانا کھلانے، نرم گفتگو کرنے، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز پڑھنے کی فضیلت میں۔ اللہ نے فرمایا کچھ طلب کرو۔ میں نے کہا اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کاموں کی اور برائی کے چھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کرنے کی اور تیری بخشش اور رحمت کی توفیق چاہتا ہوں، اور جب تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی فوت کر لے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، تم اس کے الفاظ خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ جی جزاک اللہ سلیم صاحب، اس میں اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلیوں کا ذکر کیا اور ہاتھ کا ذکر کیا، اب اس کو بھی امتیاز کیا حقیقت میں لے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو کہ جسم کے لحاظ سے بالکل نہیں، خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ ہم نے پوری حدیث اللہ تعالیٰ کی برکات کے لیے پڑھی، لیکن جو اہم بات تھی اب تمام دوستوں نے سن لی ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے اس کے مجدد، اور اس پہ مہر لگ گیا ہے، اس واقعے کا امتیاز انکار نہیں کر سکتا۔ یہ الہامی کتاب ہے عدنان رشید کے مطابق، وہ ابھی میں کلپ سناؤں گا، بہت اہم کلپ ہے کہ عدنان کے مطابق
جو شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب ہے فیوض الحرمین، اس میں دو باتیں، ایک کہ یہ غیب کی خبریں تھیں جو اللہ دے رہا تھا، اور دو کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ تو اس پہ میں وقفہ لیتا ہوں، یہ دو کلپ میں سناتا ہوں، پھر ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں۔ Within 14 months, Allah put so much barakah in his time that within 14 months he was able to do all these things. And he was a very deep, آواز he بہت was کم آ رہی ہے، چیک کریں zahid, ذرا۔ abid, you know, mudabbir, you know, who used to contemplate a lot on the Quran. His connection with the Quran was very. سلیم صاحب میں مجھے کوشش آواز کرتا ہوں، ہاں میں کسی وجہ کوشش سے کرتا آواز ہوں۔ مجھے بہت کم آئی ہے، آپ کی جتنی بھی نہیں آواز آ رہی۔ سلیم صاحب اپنا سسٹم چیک کریں، مجھے ٹھیک آ رہی تھی آواز، نیچے پتہ کر لیں ایک دفعہ، مجھے ٹھیک آ رہی ہاں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شاید میری اس کو مجھے سلیم صاحب اس کو سن کے بتائیں، یہ بہتر ہے یا میں کمپیوٹر سے شیئر کروں؟ Within 14 months, ہاں یہ زیادہ Allah بہتر put ہے۔ so much barakah. Within 14 months, Allah put so much barakah in his time that within 14 months he was able to do all these things. And he was a very deep, he was zahid, abid, you know, mudabbir, you know, who used to contemplate a lot on the Quran. His connection with the Quran was very, very powerful, very strong. In Makkah, he wouldn't move from the Kaaba. He sat next to the Kaaba, listening to the ulama, taking knowledge from them. And during that period, Allah blessed him with a lot of visions and dreams. He had so many dreams, you know, getting messages from the unseen, getting messages from the unseen. And some of these dreams he has documented in a book, or visions he has documented in a book called Fuyud al-Haramain. تو یہ فیوض الحرمین کی کتاب ہے۔ یہ عدنان نے کہا ہے کہ اللہ غیب کی خبریں دیتے، یہ تو نبی ہوتا ہے جس کو کثرت سے غیب مل رہی ہو۔ کل امتیاز صاحب نے ایک بندے کی وکالت کی ہے، عامر حق صاحب کی۔ عامر حق کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے کشف الہام ہوتے ہیں یا اللہ اس سے کلام کرتا ہے تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف۔ تو یہ امتیاز صاحب جس کی وکالت کر رہے تھے پہلے عقیدہ ختم نبوت اس سے منوا کے آئے، کیونکہ عدنان صاحب جس کو یہ الہامی کتاب کہہ رہے ہیں یہ عامر حق کے نظریے کے مطابق تو ختم نبوت کے خلاف۔ تو پہلے یہ گروپ جو ہے نا جو بنا ہوا ہے، چار کی چوکڑی جو ہے، یہ آپس میں پہلے فیصلہ کر لیں کہ ان کی توحید کیا ہے، ان کا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور ان کا عقیدہ حیات مسیح کیا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جن شیخ صاحب کو اپنا استاد کر کے بنایا ہوتا ہے ان کا عقیدہ مسیح کے بارے میں بالکل مختلف ہے۔ تو یہ پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں۔ تو اس میں ان کو شاہ ولی اللہ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے، بلکہ حجت اللہ البالغہ میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جو حجت اللہ البالغہ ہے وہ بھی الہامی کتاب ہے، یہ بھی اس میں غیب کی خبریں آ رہی ہیں اس کتاب میں۔ اب اس کتاب میں جو بات لکھی ہے جس کی طرف ہم آباتے ہیں بہت اہم ہے۔ مسیح موعود کے کشف پہ امتیاز نے دعویٰ کیا کہ یہ توحید کے خلاف کشف ہے۔ کیا شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں فیوض الحرمین، یہ انہی کا اردو ترجمہ، ہم عربی کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رأیتنی فی المنامی قائم الزمان، کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ہی قائم الزمان ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ قائم الزمان ہوں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کسی شے کا نظام خیر سے تو محلوق کے مانند اعضاء کے واسطے اتمام اپنی مراد کے، اور میں نے دیکھا کہ کفر کا بادشاہ غالب آ گیا مسلمانوں کے شہروں پر، اور ان کا آگے وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ بات یہ کہ ان کو خواب نظر آئی کہ وہ خود خدا بن گئے اور اللہ ان کو استعمال کر رہا تھا۔ یہی بات جب مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی خواب آتی جو تعبیر رویا کے متعلق سچوں کی خوابیں ہیں، انہوں نے فتویٰ لگا دی کہ یہ توحید نہیں۔ تو امتیاز کے نزدیک عدنان کا بھی جو عقیدہ توحید ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، شاہ ولی اللہ کا بھی ہو گیا، دیوبندیوں کا بھی ہو گیا ہے، اور رہ کون گیا ہے؟ شیعہ بن جائے ہم سارے۔ پھر آگے سلیم سے 3 حوالے ہیں، 2 حوالے ہیں، ایک یہ یلو ہائی لائٹ، ایک یہ، اور ایک یہ 3 خوابیں، یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی ہیں، بہت اہم ہیں، ان کو آپ پڑھ دیں، یہ انفاس العارفین سے حوالے ہیں۔ جی اس میں وہ کہتے ہیں
کہ آ را کے شما خدا می دانید نزدیک ما محمد است صلی اللہ علیہ وسلم و آ کے شما محمد صلی اللہ علیہ وسلم می دانید نزدیک ما خدا است، جسے تم خدا جانتے ہو ہمارے نزدیک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا ہے کی تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق سبحانہ تعالیٰ کے آئینہ اور اس کے مظہر اتم ہے، اور حقیقت محمدیہ تعین اول جامع تعینات اور مظاہر ہے، اور تمام کائنات ان کے نور سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اس اعتبار سے اس نے یہ بات کہی ہے، ورنہ حضرت وجود تو ہر ذرہ میں یکساں جلوہ گر ہے، اور وحدت معنی کے باوجود تکرار لفظ محض تفنن عبارت ہے۔ جی پھر کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجد کے واقعات کشف ارواح اور اس سے متعلقہ حالات فرمایا کرتے تھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے بھاگم بھاگ چلی جا رہی ہے، میں بھی اس جماعت میں ہوں۔ ایک پاک مصفہ جگہ آئی اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ان تمام لوگوں نے مجھے اپنا امام بنایا۔ جب نماز ختم ہو گئی میں اس جماعت کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا تم یہ تمام کوشش کس کی طلب میں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حق تعالیٰ کی طلب میں۔ میں نے کہا میں وہی تو ہوں جس کی طلب تم کرتے ہو۔ انہوں نے اٹھ کر میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ راکم الحروف یعنی شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ اس قسم کی خواب کبھی حق تعالیٰ کی اعانت سے تصرف الخلق کے مقام کی بشارت دیتی ہے، اور کبھی ایسا دعویٰ اس وقت کرتا ہے جب وہ فنا فی التوحید ہوتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی وہ توحید کے منکر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فنا فی التوحید ہوتا ہے، یعنی وہی اصل توحید کو مانتا ہے، جو ایسا نہیں کرتا اس کی توحید مشکوک ہوتی ہے۔ یعنی یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے، نہ کہ ان کے غلط ہونے کی دلیل۔ فرماتے تھے ایک مرتبہ میں نے حق تعالیٰ سے تحقیق و تجدد امثال کی طلب کی، مجھ پر ایک حیرت عالی ہو گئی کہ میں نے خود کو قیوم عالم دیکھا، خود کو خدا بنے ہوئے دیکھا، اور عالم کے ہر ذرہ کا اپنے ساتھ ربط و تعلق مشاہدہ کیا۔ اگر وہ منقطع ہو جائے تو لاشنی محض ہو جائے۔ فرماتے تھے ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا حضرت حق سبحانہ تعالیٰ میرے ہاں نسبت اچھا عقائی۔ یہ غلط صف ہے، یہ نہیں پڑھنا آگے، تو یہ والا پڑھنا ہے، یہ ایک دوسرا حوالہ ہے، بس یہ آخری والا ہے۔ صفحہ نمبر دکھا دیا کرے نا، پھر ہاں ایسے جی، کیا پتا یہ کون سا صفحہ ہے۔ 1 122 یہ وہ 65 صفحہ تھا، اور یہ 122 نمبر صفحہ ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ آیا کریمہ انی ربک المنتہا اسی طرف اشارہ کرتی ہے تاکہ اس حالت عظما اور دائمی سعادت کے وسیلہ سے سالک تجلی ذاتی کے اس بلند مرتبہ پر فائز ہو سکے جہاں ظاہر و باطن اور قلب و روح میں بجز حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ اور کچھ نظر نہیں آتا، اور کل شیء حالک الا وجہہ کا راز بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، تو یہ ان کے حوالے ہیں۔ آگے قاسم ننوتوی صاحب جس کا امتیاز دفاع کرتا ہے، لیکن تحذیر الناس تو بہت اس کے لیے معتبر کتاب تھی۔ جب سلیم صاحب سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ یار ذل اسلامی عقیدہ نہیں ہے، تحذیر الناس میں ہے ہی ذل کا عقیدہ۔ تو یہ ہر چیز میں تناقض ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مناظر میں تحذیر الناس کا دفاع کر رہا تھا کہ یہی ہمارا عقیدہ، جب سلیم صاحب نے تحذیر الناس کھولی اسی وقت کہہ دیا یہ حجت نہیں، یہ اسلامی نبوت ہے ہی نہیں۔ قاسم ننوتوی صاحب کی ایک خواب سوان قاسمی میں درج ہے کہ میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اب امتیاز صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا اللہ کی گود بھی ہے، کیونکہ تعویل تو نہیں جائز خواب میں، ہم نے تو اس کو حقیقت میں لینا ہے۔ تو اب سلیم صاحب آپ کا ایک کافی مشہور قصہ، آپ نے اس سے کافی بریلویوں کو دکھا دیا کہ ان کے نزدیک خدا کی بیوی بھی ہوتی ہے، تو اس پہ آپ تشریح کر دیں پھر ہم آگے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ اسی طرح ہے، امتیاز صاحب سارے 72 فرقوں کے نمائندے بن کر آ گئے تھے، اور یہ دنیا کا سب سے مشکل بلکہ ناممکن کام ہے کہ ان 72 فرقوں کو سب کو ان کے اپنے عقائد کے ہوتے ہوئے مسلمان کہنا، اور صرف احمدی مسلمانوں کو کافر کہنا۔ تو این خیال است و محال است و جنوں، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو جناب عقل کو دریا میں پھینک چکا ہو۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کی
جو زندگی کے حالات ہیں وہ ان کے بیٹے محمد مصطفیٰ رضا خان نے اکٹھے کیے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ دوم صفحہ نمبر 278 پر لکھا ہے مجذوب کی دعا. یہ ان کا عقیدہ ہے بریلویوں کا کہ یہ ایک خسرا تھا، اور جس طرح عموماً پاکستان انڈیا میں خسرے جو ہیں وہ ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور وہ پیسے کماتے ہیں، اس طرح اور بھی کئی الٹے سیدھے کام وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ اسی طرح کا ایک خسرا تھا، اور اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیوی ہے. وہ یعنی کہ سرخ لباس پہنتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میں خدا کی بیوی ہوں. تو یہ اس کا نام انہوں نے توحید رکھا ہوا ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو ولی ماننے والے لوگ یہ ان کی نظر میں رحمت اللہ علیہ ہے، اور یہ صحیح توحید ہے. بھائی اس توحید کے تو ہم منکر ہیں، اگر اس کی توحید کے منکر ہونے کی وجہ سے ہم کافر ہیں تو ہم کافر ہی اچھے ہیں، ہمیں اس طرح کا مسلمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہے حضرت سید موسیٰ سہاگ علیہ ما علیہ مشہور مجاذیب سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے. اب یہ بھی نہ ہو کہ کہیں امتیاز صاحب کے بارے میں بھی مشہور ہو جائیے، یہ بھی مجذوب ہیں، ان کی بھی عقل کام نہیں کرتی، اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اچھا، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ قاضی اور کابر جمع ہو کر حضرت کی پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے. کہا میں کیا دعا کے قابل ہوں؟ جب لوگوں کی آہوزاری ہاتھ سے گزر گئی، ایک پتھر اٹھایا، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہا می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لے جیے. اسی لیے ان کا نام موسیٰ سہاگ پڑ گیا کہ انہوں نے خدا سے جناب خدا کی بیوی ہونے کے دعوے دار تھے، اور خدا سے وہ کہتے تھے کہ میرا نکاح ہوا ہے، اور وہ خدا کو اپنے نکاح کا واسطہ دے کر می بھیجنے کے لیے کہتے ہیں. تو خدا تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ می بھیج دیتا ہے. تو لکھا ہے کہ اپنا سہاگ لیجئے. یہ کہنا تھا کہ گٹائیں پہاڑ کی طرح امٹی اور جل تھل بھر دیے. اب یہ نیچے القول الجلی فی ذکر اثار الولی صفحہ فلاں فلاں 448 کا حوالہ دیا ہے، لیکن جو اس کے نیچے ہے اس کے نیچے کوئی حوالہ نہیں دیا. مجذوب کی نماز، اس کو بڑا بھی کر دیں تھوڑا سا، کیا آج ہی میری آنکھیں خراب کرنی ہے. اچھا، ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے، انہیں دیکھ کر عمل بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کیا. یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنے نماز کو چلے. اس پر ان کا مقابلہ نہ کیا. چوڑیاں، زیور، زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے. خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، یعنی ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہ مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. وہ دیکھیں خدا کو اپنا خاوند کہہ رہا ہے اور خود کو بیوہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو مار رہے ہیں کہ میں اپنی بیویوں والا لباس اتار لوں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس اور وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر اس مزار کے بعد مجاور کو دیکھا ہے، اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں. یہ گمراہی ہے، لیکن صوفی صاحب تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں یہ صاحب تحقیق بیوی ہے خدا کی، کوئی ایسے ہی جاہل بیوی نہیں تھی. تو اس طرح کے خدا کی بیویاں ماننے والے ہمیں تو ہی سمجھائیں گے. اور یہ 72 فرقے مل کر اس عجیب و غریب چیز کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہوا ہے. جی کریں اب بات. جی السلام علیکم رضی صاحب. میں کسی کا ٹیکسٹ میں نظر پڑی ہے میری، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سے ہم آگے گزر گئے ہیں یا وہ آگے آنا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جس میں مومن کے بارے میں ہے کہ وہ لعن نہیں ہوتا، وہ آ رہے آ رہے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے کہیں میں مس تو نہیں کر گیا. نہیں تو احمد سے میں نے نا آرڈر میں کیا، جو امتیاز کے اعتراض تھے مناظرے کی ترتیب کے لحاظ سے اسی آرڈر میں نے رکھے، تو وہ کافی دیر بعد آیا تھا اعتراض. تو اگلا حوالہ فتوح الغیب کا، اس میں بھی عبد القادر جیلانی نے یہ کہا کہ فنا فی اللہ ہو کر لامحدود ہو جاتا ہے جو ولی اللہ ہوتا ہے. آگے تذکرۃ الاولیاء کا ہم نے بہت بار پیش کیا ہے کہ بایزید بستامی رحم اللہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، انہوں نے کہا میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں. پھر ان کو پوچھا گیا کہ بہت مقرب ہیں ابراہیم، موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں. تو یہ حوالہ ہم نے بہت بار پیش کیا، اس کا اسکرین شاٹ بھی دوست لے سکتے ہیں. پھر تذکرۃ الاولیاء کا حضرت ابو الحسن الخرقانی رحم اللہ کہتے ہیں میں خدائے وقت ہوں، میں مصطفیٰ وقت ہوں. تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہ کرے بریلویوں کے خدا بھی ہے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اب جو بایزید ہیں ان کا بھی حقیقت میں اب امتیاز کو کوئی تشریح نہیں کرنی. پھر
اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ فرمایا، یہ امداد المشتاق کتاب ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ صفت ہے رضی اللہ عنہ کہ بعض لوگوں نے حضرت حق کو آپ کی شکل میں دیکھا، یعنی لوگ حضرت ابو بکر کی شکل خدا میں دیکھتے تھے رویا کے طور پہ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خدا تھے؟ بالکل نہیں۔ پھر ہم آگے ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ امتیاز تو دیوبند کا دفاع کرتا ہے، زبیر علی زاہد صاحب نے ان پہ 10 فتوے لگائے ہیں، 10ویں میں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، بہرحال وہاں ختم نبوت کا انکار ہونا چاہیے۔ پہلا دیکھیں، اللہ اور رسول کی گستاخیاں، شرکی اور کفری عقائد، کتاب سنت کا انکار، وحدت الوجود کا پرچار، ہندوؤں سے دوستی، سلف صالحین کی گستاخی، اکابر پرستی میں غلو، علماء دیوبند کی اندھی تقلید، انگریزی دوستی، اور آخری فتوی ختم نبوت کا انکار، بلکہ وہ میں ابھی ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ وہ حوالہ نہیں دکھائے۔ اور ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ امتیاز کے اکابرین کے مطابق دیوبندی لوگ جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو کسی کافر کو مسلمان کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، امتیاز دیوبندیوں کو مسلمان کہہ کے خود اس کا اسلام پہلے بھی مشکوک تھا، اس پہ فتوے لگ گئے تھے علماء سے، اب زیادہ مشکوک ہو گئے۔ یہ اصل حوالہ زبیر علی زاہد صاحب کا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت نہیں، نا حنفی، یہ جدید انگریزوں کے زمانے میں فرقہ بنا۔ اب کیوں اس نے ان کو مشرک کا، یہ وحدت الوجود کے عقائد رکھتے ہیں۔ یہ کاندلوی، محمد زکریا کاندلوی کا حوالہ ہے، وہ کہتا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، کچھ تو نکل آیا ہے، وہ مانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ پھر وہ آگے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی میں نے زبیر علی زاہد صاحب کا نقل کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے آگے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک تر شرک ہے۔ یہ خطرناک وحدت الوجود کا عقیدہ۔ پھر آگے جو مہاجر مکی صاحب امداد المہاجر مکی، وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہوا کے ذریعے اس قدر منحق ہو جاتا ہے کہ خود یہ جو شخص ہوتا ہے اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ احمد بٹ صاحب آپ ہی سمجھا سکتے ہیں، تذکرۃ الرشید کا حوالہ جو رشید احمد گنگوئی کی باتیں، اس میں یہ ایک دوسرے شخص کا ایک واقعہ ہے، بٹ صاحب اس پہ آپ تفصیل سے بتا دیں۔ نہیں، میں تھوڑا کام کر رہا ہوں، ساتھ سلیم صاحب ماشاءاللہ اس کو بڑا اچھا سمجھا سکتے ہیں، تو سلیم صاحب سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، اس کو آپ سمجھائیں۔ جی جزاک اللہ جی۔ یہ دیکھیں، یہ دیوبندیوں کے جو امام ہیں اور ان کو وہ ولی اللہ مانتے ہیں اور سب کچھ مانتے ہیں، وہ بھی اسی وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ اور یہ وہابی عجیب ہیں، ادھر ان کو وہابی عالم جو ہیں وہ ان کو ان کے عقائد کی وجہ سے وحدت الوجود کو جیسے کافر اور اسلام کا دشمن اور مشرک مانتے ہیں، اور ادھر یہ ان کے نمائندے بن کر آ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ہمیں کوئی نئی ہی توحید سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کنفیوز پرسنالٹی ہیں، دماغ جو ہے وہ ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سمندر میں پھینک دیا ہے، تو ہم تو ان کے لیے یہ باتیں دکھاتے ہیں جن کی عقل ابھی قائم ہے اور جو اپنی عقل کو استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسرا کر ارشاد فرمایا زامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپوری میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، یہ توحید ہے جی ان کی، اور وہ اچھی طرح آپ نے سننی ہے کہ یہ 72 گمراہ فرقوں کی کون سی توحید ہے؟ بھئی میں تو اس کا منکر ہوں، میں تو اس کا کافر ہوں، میں تو اس توحید کو نہیں مانتا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سی رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اسے بتھیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاہ ہوں، روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی تھی۔ میاں صاحب بولے
بھی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے، یعنی زنا اللہ ہی کروا رہا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہے جی ان کی توحید۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ روح سیاہ ہوں، گناہ گار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی، معاذ اللہ۔ یہ ہے جناب ان کا وہ خوبصورت چہرہ کہ جو جن کو انہوں نے دیکھیں اس کے القابات چیک کریں کہ تذکرۃ الرشید میں کتنے لمبے چوڑے القابات آگے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی توحید، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مانو گے تو پھر صحیح مسلمان بنو گے۔ ہاں جی۔